السلام علیکم، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج اپنی ویلاگ میں آج 11 ستمبر کو بات کریں گے خیبر پختونخوا پروونشل اسمبلی کی، اور جہاں پہ جو سیشن چل رہا ہے، اور کل 10 ستمبر کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو سیشن تھا اس میں ہنگامہ رائے، اس میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو سخت ترین جملوں کا تبادلہ، اور آج میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ میں بات کروں، کون غلط تھا کون صحیح تھا، فیصلہ تو میں آپ لوگوں پہ چھوڑوں گا، لیکن ہوا کیا ہے اس پہ آج تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ایکچول میں مسئلہ کیا ہے اور کون کتنا بولا ہے اور کیا بولا ہے۔ تحریک التوا کو پہلے بحث کے لیے منظور کیا جائے تاکہ تو ابھی آج سے کچھ عرصے پہلے جو ہے بجٹ سیشن بھی تھا، اور جس کو حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے وہ بجٹ جو ہے وہ منظور کیا، اور بہت اچھے ماحول میں وہ سیشن ہوا۔ اپوزیشن نے، میں اس کا کریڈٹ جو ہے نہیں دوں گا حکومت کو، کیونکہ حکومت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بات کو سنے، تحمل صبر کا مظاہرہ کرے، لیکن اگر حکومت میں پولیٹیکل ورکرز ہو جن کی پولیٹیکل تربیت ہو، اگر پیراشوٹ والے لیڈرز ہو، تو وہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے جس طرح کل ایک منسٹر صاحب نے جو ہے رسپانس دیا ہے۔ بجٹ سیشن میں جو افہام و تفہیم اور جو تسلی سے بات ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے اپوزیشن لیڈر کے اسمبلی اور اپوزیشن جماعتیں اور اپوزیشن کا بڑا پن میں اس کو کہوں گا۔ جی ہاں، میں آج بات کروں گا خیبر پختونخوا اسمبلی کے کل کے واقعے کی۔ کل یہ کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے جو ہے، یہ اب کل کے سیشن سے ہٹ کے باتیں ہیں، جو ایشو بنا ہے اس ایشو کی جانب میں جانا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ لوگ کے سامنے وہ فیکٹس اینڈ فگر رکھنا چاہ رہا ہوں جس بیس پہ یہ ایشو اور جو لڑائی سٹارٹ ہوئی ہے۔ اچھا، کچھ عرصے پہلے حکومت وقت کے نے اناؤنس کیے کچھ پوسٹ، جو کہ ہے 481 پوسٹ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اور زیادہ تر اس میں نرس ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہیلتھ امپلائیز کی میں اسٹریٹ اوے کہوں گا، تو اس میں ہائرنگ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے ان کو فائنلائز کیا گیا، جو بھی ٹیسٹ تھا، جو بھی ہائرنگ پروسیس تھا، جو بھی انٹرویو کا پروسیس تھا، وہ ہو گیا۔ کل اسمبلی میں جو ایم پی اے صاحب نے ضلع خیبر، اس کو پہلے ایکس فاٹا خیبر ایجنسی، بلاول افریدی صاحب نے اس بات کو اسمبلی میں اٹھایا، کیونکہ کچھ عرصے پہلے، کچھ دن پہلے اسی مسئلے کو خیبر ایجنسی ضلع خیبر کے تحریک انصاف کے ورکرز نے بھی اس کو اٹھایا، فاٹا کے ورکرز نے، ایکس فاٹا کے ورکرز نے، اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی، اور کل ایم پی اے صاحب نے اٹھایا۔ ہوا یہ کہ اس 481 پوسٹ جو ہے اس میں کچھ این ڈی ایم اے نان مرجرڈ ایریا کے جو ہے بندے ہائر ہوئے، مینس ہماری ہی ویسے ملکن اس پارٹ آف دیٹ مرجر کا حصہ ہی ہے، لیکن اس میں ہائرنگ ہوئی ہے، اور میں کچھ دن پہلے سن رہا تھا کہ اس میں سوات کے وزیر اعلیٰ صاحب کے سرکل کے بہت سارے لوگ ہیں، سرکل امین کے اس کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا، اور پھر شانگلہ کے 50 لوگ ہیں۔ تو کل فلور آف دا ہاؤس پہ ایم پی اے صاحب، جس کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے، ضلع خیبر سے ہے، 2019 میں بلاول افریدی الیکشن جیت کے آزاد حیثیت سے وہ منتخب ہوئے، اس نے اس کو اٹھایا ہے تحریک التوا، اور اسپیکر صاحب سے تقریر کے لیے، اس پہ تفصیلی بات کرنے کے لیے اجازت مانگی، اور بات کی، زیادہ کی کم کی، واٹس ایور اس میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن شوکت یوسفزئی صاحب جو ہے، شوکت یوسفزئی صاحب نے بہت اچھا کیا، اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں بالکل آپ جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، اور کے پی جو ہیلتھ کمیٹی ہے، اسمبلیز کی جو کمیٹیز ہوتی ہے ممبران کی، اس کے پاس یہ بھیجنا چاہیے، اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو شوکت یوسفزئی صاحب، فور انفارمیشن، کوئی ایسا رپورٹ لاسٹ 1 ایئر کے جو کمیٹی کے پاس گیا، اور وہ آپ لوگوں نے پھر پبلش کیا، اور اس کا فیکٹس، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کیوں کمیٹی کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلے ٹیکٹس اسٹریٹ اوے۔ اس میں شانگلہ کے 50 لوگ، جو فلور آف دا ہاؤس شوکت یوسفزئی صاحب جو صوبائی وزیر ہے، وہ کہہ رہے کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتہ کہ یہ کون ہے۔ سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حلقے کے لوگ ہو، آپ کے حلقے میں 50 لوگ ہائر ہو، اور آپ کو نہیں پتہ؟ اچھا، اس کو تو چھوڑ لیتے ہیں،
اور پھر جب بلاول افریدی جو ہے وہ ایموشنل ہو گئے، وہ ابٹ تھوڑا سا تیز گئے، اس کا بھی انداز غلط ہے پارلیمان میں، لیکن وہ اپوزیشن میں ہے اور اس کا جو احتجاج تھا اور اس کی جو چیخ و پکار تھی وہ جائز تھی۔ شانگلہ سے 50 لوگ بھرتے ہوئے، قسم خدا کی مجھے نہیں پتا ہے۔ یا اللہ میں کہاں سے عقل لاؤں؟ ہمارا کہنا سر شکل تے دیو گرا جھوٹ بول رہے ہیں، شکل تے دیو گرا مڑا تو خبر لڑا گلے کہنا پا قرار مڑا نمبر چھوڑے پیسوں پسور راگلے ماسر خبر کیا مڑا۔ کیوں جائز تھی؟ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اس پہ اسپیکر صاحب نے ایک جملہ کہا ہے کہ تل عقل لکم زین رونم، جو کہ اسپیکر صاحب آپ جس سیٹ پہ ہے تو اس کو زیب نہیں دیتا، اگر نہیں سمجھ رہے تو سمجھانے سباب کے طور آپ کا کام ہے۔ شوکت یوسف صاحب کچھ بہت ٹائم کے لیے خاموش ہے، لیکن اینڈ میں کہا کہ چپ شمڑا پشتوں میں کہا، جو کہ ایک پشتو نارمل لینگویج ہے، نہیں یوز کرنا چاہیے تھا لیکن کہہ دیا۔ لیکن اس نے وہاں پہ کہا ہے کہ پیسوں کے بلبوتے جیت کے آئے ہو۔ شوکت یوسف صاحب آپ ہی کی حکومت ہے فیڈرل اور پروونس میں، اگر پیسوں کے بدولت آئے الیکشن کمیشن جائیں، جو بھی آپ کے پاس پروف ہے جا کے چیلنج کرے، اس کے سیٹ کو چیلنج کرے۔ آپ پورے پارلیمنٹ ممبران کے الیکٹورل پروسیس کو، کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا دیا آپ کی اس سٹیٹمنٹ نے۔ ایک تو آپ کا فیڈرل منسٹر صاحب سواتی صاحب کل آگ لگانے کی بات کر رہے، اوپر سے آپ نے یہ کہہ دیا۔ اور میں تھوڑا سا شوکت یوسف زئی صاحب کو، حکومت کو کچھ جو ہے بلاول افریدی، جس کو میں پہلے خود نہیں جانتا لیکن جو تھوڑا بہت میں نے کہ از اے سن آف الحاج شاجی گل افریدی، جو کہ خود 2013 میں MNA رہ چکے ہیں، 2018 کے الیکشن میں نور الحق قادری صاحب جو ہے وہ جیت گئے اور یہ جو ہے نہیں جیتے، اینڈ وہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اس کا نام جو ہے وہ پاکستان میں بزنس کمیونٹی میں بھی اور اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو کوئی عام آدمی یا کوئی ایسا فیملی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ سڑک پہ وہ تا اور سڑک سے اٹھ کے وہ یہاں پہ آئے۔ سو آپ کا شاجی گل صاحب جو ہے وہ 2018 میں الیکشن ہارے، لیکن آپ کے جب مرجر ایریا کے الیکشن ہو رہے تھے تو PK 10 یہ جو سیٹ ہے میں نے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کیا ہے، یہ PK 106 سے بلاول افریدی اور اس کا بانجا جو ہے شاجی گل صاحب کا PK 105 سے شفیق شیر افریدی وہ جیت گئے، اور شاجی گل صاحب نے اپنا پولیٹیکل پاور جو ہے ایک اچھا کم بیک کی اپنی سیٹ ہارنے کے بعد، اپنے 2 جو چھوٹے تھے یا جوان تھے وہ جیت گئے ہیں۔ تو MPA بلاول افریدی صاحب کا ایموشنز نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسی ایموشنز ایسی باتیں، لیکن اس کے جو بات تھی جس ایشو پہ تھی اس کو شوکت یوسف زئی صاحب جو ہے اگر یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ پیسوں کے ذریعے آنا، تو شوکت یوسف زئی صاحب یہ پوسٹ اگر فل آؤٹ ہو گئی تو اگر آپ کو بھی نہیں پتہ تو پھر مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے کس نے لیے، مجھے نہیں پتہ بظاہر میں کہوں، لیکن اشارہ اسی طرف ہے۔ اور میں کہوں گا آئی ریئلی رسپیکٹ منسٹر پوسٹ پہ آپ ہے شوکت یوسف زئی صاحب، لیکن میں کہوں گا کہ اگر اس کے بجائے آپ اپنے لیبر ڈپارٹمنٹ پہ توجہ دیں۔ کچھ دن پہلے آپ کا ڈسٹرکٹ ملکن میں بھی سینئر جرنلسٹ نے کچھ ایشوز اٹھائے ہیں، یہاں کے لیبر کے ایشوز، منیمم ویج نہ فالو کرنا، لیبر لا نہ فالو کرنا، سوابی میں ٹوبیکو لیبر کے ایشوز، مردان میں لیبر کے ایشوز، آپ کے شانگلہ بنیر میں جو فیکٹریز وہاں پہ جو لیبر کام کرے اس کے سیفٹی کے کیا ہے، ہیرو شاہ درگاہ میں ابھی ریسنٹلی جو ہے لیبر فوت ہو گئے۔ شوکت یوسف صاحب آپ لیبر منسٹر ہے KPK کے، آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں، آپ حکومت کے ترجمان جو ہے نہ رہے۔ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن جب بجٹ سیشن تھا تو اس میں جب حکومتی وفد گیا اپوزیشن کے پاس تو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے تھے اور 4 باتیں شوکت یوسف صاحب نے کر لی۔ ذرائع کے مطابق پھر اکرم خان درانی صاحب نے کہا کہ شوکت صاحب آپ تھوڑا سا موقع یہ وزیر اعلیٰ کو بھی دے دیں، وہ جرگے کے ایز اے ہیڈ آیا ہے تو اس کو بھی بات کرنے دیں کہ وہ کس لیے آئے ہیں، اس کو بھی الاؤ کرے۔ تو شوکت یوسف زئی صاحب از ون آف دا ایکٹیو پرسن، ایک اچھا پولیٹیشین، لیکن سر آپ کی کل والی باتیں، آپ اس باتوں کے بجائے اپنے ڈپارٹمنٹ پہ توجہ دیں، اپنے عوام پہ توجہ دیں، اور آپ کا جو خاص کر لیبر کا بھی ریسنٹلی ایشوز چل رہے ہیں،
سوابی میں ڈفرینٹ جو ہے لیبر احتجاج پہ ہے، یونین احتجاج پہ ہے، مہلکن میں یہ ایشو اٹھا ہے کہ منیمم ویج اور لیبر لاس کو نہیں فالو کر رہے. آپ کا بنیر میں فیکٹری جو لیبر وہاں پہ ہے جو ماربل انڈسٹری میں کام کر اس کے سیفٹی کا کچھ بھی نہیں ہے. اس چیزوں پہ خدا را توجہ دے کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے. میک اٹ شور کہ سب کو 21,500 تو منیمم ویج اناؤنس ہے وہ مل رہا ہے نہیں مل رہا. آئی نو کہ منسٹر کا کام نہیں ہے، لیکن منسٹر جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کے اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو پش کر کے جو ہے ہم وہ نہیں کرے کہ انوویشن کوئی آؤٹ آف دا باکس آئے گا یہ ہے، لیکن جو بیسک ہے اس کو تو فل کیا جائے، اس کو تو نہ بھولا جائے. میں جو آج جو کل کا واقعہ ہوئے نہیں ہونا چاہیے تھا. کے پی کے اسمبلی اس میں پشتون ہے، حکومت کے ہو، اپوزیشن کو بجٹ سیشن میں، اور اسپیکر صاحب نے بھی اس میں کہا تھا کہ ہم نے پورے پاکستان میں ہر اسمبلی کو دکھا دے کہ ہم کتنے جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن کل کا یہ واقعہ اس پہ، اور اگر پارلیمنٹ میں اس طرح واقعات، اور اگر حکومتی نمائندگان اس طرح واقعات کریں گے، سر یہ کنٹینر نہیں ہے، یہ اسمبلی ہال ہے. آپ کے یوتھ جو ہے یہ چیزیں دیکھے گی، اور پھر آپ کے یوتھ سوشل میڈیا پہ اور گراؤنڈ پہ کون سی لینگویج، کس طرح لینگویج یوز کرتی ہے، اور پھر آنے والے دور نوجوانوں کے لیے آپ کتنا مشکل بناتے ہیں. تو یہ آپ جو ہے پاکستانی عوام، پاکستان کے مستقبل، نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے. انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.